مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر درس چل رہا تھا۔ میرے کچھ سفر درمیان میں ایک دو آ گئے تھے تو اس لیے بیان کا ناغہ ہوا۔ سفر بھی آج کل ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ادھر بیٹھا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں کسی اور ملک کے دوسرے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے آدمی۔ میرا اس دن جمعے کا بیان تھا، 3 بجے بیان ختم ہوا، شام کا بیان تھا سرگودا میں۔ پھر اگلے دن پھر واپس ادھر تھا، تو ٹھک 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 کر کے نا تتلیوں کی طرح انسان اڑ رہا ہے۔ تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ 200 سال پہلے کسی انسان کو آپ بتائیں کہ ایک بندہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہاں ہوگا اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، وہ یقین نہیں کرے گا کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ تو ایسے سیٹ اپ چل رہا ہے دنیا کا نظام۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے، جو 200 سال پہلے جس پر ایمان لانا ممکن ہی نہیں تھا۔ کوئی اگر کہتا نا کہ ایسے ٹریولنگ ہوگی، ایسے لوگ سفر کریں گے، ہوا میں اڑتے پڑتے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، لیکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کو کہتے ہیں عربی میں استبعاد عقلی۔ بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ استبعاد کا مطلب ہوتا ہے بعید سمجھنا، ناممکن سمجھنا۔ عقلی کا مطلب عقل سے۔ عقل بہت ساری چیزوں کو سمجھتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور اس بیس پہ عقل انکار کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ پاسبل ہوتا ہے، اور عقل وہاں پہ انسان کی غلطی کر رہی ہوتی ہے۔ عقل جو ہے نا، عقل کے پاس علم حاصل کرنے کے محدود ذرائع ہیں۔ وہ ان چند 4-6 چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں وہ پاسبل ہو جاتا ہے۔ اب آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی بتاتا کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب کا جمعے کا بیان الفلاحیہ میں ہوگا، اسی جمعے کو شام کو سرگودا میں ہوگا، 200 سال پہلے کوئی بتاتا، اگلا ایمان لاتا اس پہ، کہہ رہے ممکن ہی نہیں۔ پھر اس کو بتایا جاتا ممکن ہے بھائی، ایک ایسی مشین ایجاد ہوگی جو ہوا میں اڑا کے لے جائے گی۔ کہتے یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسی مشین ایجاد ہو جائے، وہ کیا پھڑ 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 کرتی بھی جائے گی، کیا چیل سے زیادہ تیز بھاگے گی؟ تو آپ جتنا مرضی سمجھاتے نا، سامنے والے کو یقین نہیں آتا۔ اس سے بھی زیادہ آپ کہتے کہ بھائی آپ کراچی میں بیٹھ کے اپنی پھپھی سے امریکہ میں بات کریں گے، 200 سال پہلے آپ بتاتے کہ 200 سال بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کراچی میں ایک بندہ بیٹھے گا اور اپنی پھپھو سے امریکہ میں بات کرے گا۔ وہ کہے گا بھائی اتنا لمبا بھونپو، اس میں پائپ لگا کے آواز کو یہاں سے امریکہ تک گھسیٹے گا کون؟ تو اسے یہ بتایا جائے کہ تار نہیں ہوگی، کوئی پائپ نہیں ہوگا، ہے بھائی، یہاں سے ہم بات کریں گے، وہ ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہو کے، یعنی وہ اس کو جو اینٹینے ہیں نا پش کرتے کرتے دھکا، کہتے ہیں نا پارسل کا انتظام ہے ہم جب
اسکول میں پڑھتے تھے, صبح پرے میں لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو شرارتیں تو سبھی کرتے تھے اسکول میں. تو ہم کیا کرتے تھے, جیسے ہم لاسٹ میں کھڑے ہیں تو اگلے والے کی گدی پہ ایک لگا دیا, اس کو بولا آگے پارسل کر دے. اس کو غصہ آتا تھا نا کیوں لگایا, ہم کہتے تھے آگے اپنا غصہ آگے اتار لے. اس کو بھی شغل مل جاتا تھا, وہ آگے گدی پہ لگاتا, وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا بھائی یہ کیا, ہم کہتے آگے پارسل کر. تو سب سے آخر میں جو بیچارہ کھڑا ہوتا تھا نا, جو سب سے پہلے, اس کے پاس آگے پارسل کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا. تو وہ بھی پارسل ہونے میں جو لائن آپس میں چپکی ہوئی ہے اس میں بھی 5-10 منٹ لگتے تھے. لیکن یہاں ایسے پارسل کے سیٹلائٹ کے ذریعے آواز دھکے کھاتے کھاتے پارسل کرتے کرتے 1 سیکنڈ کے اندر امریکہ پہنچ جاتی ہے, یا 2 سیکنڈ لگتے ہوں گے زیادہ زیادہ. اور وہاں سے یہاں, یہاں سے وہاں لاکھوں بندے بات کر رہے ہیں اور ان کی باتیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہیں کہ یہاں سے آپ نے بات کی, آپ کی پھپھو کو پہنچتے پہنچتے وہاں سے چچا کی کال نانی کے جا رہی تھی, وہ دونوں آپس میں ٹکرا کے وہیں ختم ہو گئی. ایسا بھی نہیں ہو رہا. تو آپ اگر 200 سال پہلے کسی کو بتاتے, وہ مان لیتا؟ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے, عقل میں آتا ہی نہیں ہے بھائی, ناممکن ہے. آپ کہتے ہیں بھائی یہ ریڈیائی لہریں ہیں, جو ان لہریں, وہ آپ کی جو ریز ہے نا, وہ آپ کی وائس کو سیکنڈوں میں پہنچا دیں گی وہاں. آپ کہتے ہیں بھائی یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایسا ممکن ہوا, اتنا آسان ہو گیا کہ 2 منٹ کی بات ہے یہ. ان مثالوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو جتنا فنٹر سمجھتا ہے نا, اتنا فنٹر ہے نہیں. یہ بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے. اس کائنات میں اتنی کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں. ہم جب فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, وہ اپنے جیسے 8-10 آدمیوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اپنے زمانے کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اور اس میں ہماری عقل محدود سوچتی ہے. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیسے ہماری عقل 200 سال پہلے انسان کی عقل کو یہ باتیں سمجھائی جاتی, وہ کبھی یقین نہ کرتا, لیکن یقین کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. ایسے ہی قرآن و سنت نے کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے, لیکن ایسا ہو کے رہے گا. لیکن لبرل لوگ کہتے ہیں, ایتھیسٹ کہتے ہیں یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی. بھائی 200 سال پہلے آج کی چیزیں تمہاری کھوپڑی میں نہیں آ سکتی تھیں. تو اسی طرح اللہ اس کے رسول جو باتیں بتا رہے ہیں نا, جو آپ کہہ رہے ہو پاسبل نہیں ہے, تو یہ اللہ رسول کے بتانے سے مان لو کہ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے, سب کچھ ممکن ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قرآن کہتا ہے تمہیں جو علم دیا گیا ہے نا, وہ بہت سے بھی زیادہ تھوڑا ہے. ایک ہوتا ہے بہت تھوڑا, یہ تو ہے قلیل. قلیل میں تنوین ہے, تنوین کا مطلب بہت سے زیادہ تھوڑا ہے. کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نالج. جو اس کائنات سے بھی پردے اٹھے ہیں نا, وہ بہت تھوڑے ہیں. ہم اس کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ بہت تھوڑے ہیں. کتنے مسائل میڈیکل سائنس کے ایسے ہیں جو ابھی تک عقدے حل ہوئے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا. آپ کو پتہ ہے سائنس اگر کوئی نظریہ پیش کرتی ہے, وہ تجربے کی بیس پہ کرتی ہے زیادہ تر, کہ ایسا کیا تھا جس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا تھا, جس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے بہت دفعہ یہ نہیں پتا ہوتا سائنٹسٹ کو. نہیں آئی بات؟ ذرا اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں. کیوں؟ ہماری باڈی میں کیا ہے؟ زندگی ہے, حیات ہے, جان ہے. دیکھو آپ اگر بالکل ایسا ہی انسان بنا دو, کیا وہ بولے گا؟ ہیں؟ کیا وہ اس میں زندگی ہوگی, حس ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. کیوں؟ اس میں زندگی نہیں ہے. اب زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
حیات کسے کہتے ہیں کسی کا باپ بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا. یہ خود سائنسدانوں کو بھی نہیں پتہ ہے. وہ ڈیفائن کریں گے کہ زندگی اس کا نام ہے کہ آپ کے اندر زندگی ہو. یہ کیا ڈیفینیشن؟ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں. کیوں سوچ رہے ہیں دماغ سے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. بچے میں جب ماں کے پیٹ میں جان پڑتی ہے نا, تو یہ جان پڑنا ہے کیا؟ یہ کیا عمل ہوتا ہے جس سے بچہ ایک دم چلتا پھرتا یعنی گھومنا اور اس میں شعور بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. بس پڑ جاتی ہے جان. یہ بتاتے ہیں کہ جیسے میں بھی بتا سکتا ہوں بھائی زندگی اس کو بولتے ہیں کہ حس شعور ہے. تو بہت سارے مسئلے ایسے ہیں. تبھی بعض سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے. یعنی بعض نے تو یہاں تک مبالغہ کیا کہ سب کچھ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ جو آگ جلا رہی ہے نا, آگ جلاتی ہے, آگ کا کام کیا؟ ہیٹ دیتی ہے. ہیٹ سے مالیکیول اس کے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے ہم نے اندازہ لگایا ایک چیز ہیٹ ہوتی ہے. ہیٹ کیا کرتی ہے؟ پھیلاتی ہے. کیوں پھیلاتی ہے بھائی؟ ہیٹ پھیلاتی ہے, بس نظر آ رہا ہے. ہیٹ سے چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پھیلتی ہیں. بس اس سے زیادہ انسان کا علم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے بہت زیادہ جو آج سائنس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے نا, تو اتنا زیادہ سائنسدانوں کو فری کراؤ جتنا افورڈ کر سکتے ہو قیامت کے دن. میں نہیں کہہ رہا کہ سائنس کو فری نہ کراؤ, اس سے تو ترقی میں پیچھے رہ جاؤ گے. فری کراؤ, مگر ایک حد تک سائنس کو اپنا باپ بناؤ. خدا کے مقابلے میں سائنسدانوں کو لا کے نہ کھڑا کر دو بس, جیسے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ آج کر رہا ہے. اتنا سائنس کو ضرور فالو کرو کہ مائک کی آواز صحیح ہو جائے, جو کہ نہیں ہو کے دے رہی الفلاحیہ کی. وہ بلاؤ کہ ولید کو, یار اس کا ایکو ختم کرے, اس کا اتنی آواز گونج رہی ہے نا. اتنا تو فالو کرو, جو تجربے ہیں ان سے تو فائدہ اٹھاؤ. کہاں سے بیس بڑھانی ہے, کہاں سے وائس کو کنٹرول کرنا ہے, ایکو کہاں سے کنٹرول ہوگا, یہ چیز اتنا سائنس کا جاننا ضروری ہے. سائنس کو خدا کے مقابلے میں لا کے, مذہب کے مقابلے میں, مذہب کے اگینسٹ لا کے کھڑا مت کرو. شکر ہے الحمدللہ. تو مذہب کے اگینسٹ لا کے نہ کھڑا کرو, کیونکہ مذہب کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تو آپ اتنا زیادہ ہر چیز پہ سائنسدان یہ کہتے ہیں, سائنسدان یہ کہتے ہیں, سائنسدان یہ کہتے ہیں. 200 سال پہلے کے سائنسدان یا 300 سال پہلے کے سائنسدان جو تھے, وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ہواؤں میں اڑیں گے, ہم یہاں سے بات کریں گے اور سیکنڈوں کے اندر آپ کی بات امریکہ پہنچ جائے گی. وہ کہیں گے اگر اس وقت آپ بات کرتے کہتے یہ نہیں ممکن ہے. اور آپ کو پتہ ہے 90% سائنس کی ایجادات ایسی ہیں کہ دریافت کرنے کچھ نکلے تھے, دریافت کچھ اور ہو گیا. کائنات کے کسی راز سے پردہ اڑ گیا, نکلے کچھ اور تھے تحقیق کرنے, لیکن کسی اور چیز پر مطلع ہو گیا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. تو اتنی پیچیدہ نالج ہے نا سائنس کی کہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا نا کہ ہمیں بہت کچھ آ گیا ہے, یہ جاہل آدمی تو کر سکتا ہے. کوئی واقعی سائنسدان ہوگا نا, کوئی حقیقت میں سائنٹسٹ ہوگا, وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا. اس کی مثال سے ایک بات سمجھاتا ہوں, پھر کھوپڑی میں آئے گی. دیکھو ڈاکٹروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک اناڑی اور ایک پڑھے لکھے. بلکہ یوں کہہ لو کہ طب کی باتیں کرنے والے, میڈیکل سائنس کی باتیں کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ڈاکٹر اور ایک عام لوگ جو فنٹر گیری کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ میڈیکل سائنس کی نالج کسی ڈاکٹر سے لوگے نا, تو اکثر وہ ہر چیز میں 2 چیزیں 2 رائے بیان کر رہا ہوگا. وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا وائٹامنز لینے سے گردوں پہ اثر پڑتا ہے؟ ڈاکٹر تھوڑی دیر سوچے گا, پڑ سکتا ہے. وہ کیا کہے گا؟ میں بھی ممکن ہے. کیا ڈاکٹر صاحب جو بھی میڈیسن لے رہے ہیں سب کے گردے خراب ہوں گے؟ نہیں, امکان ہے. وہ چیز میں ڈاؤٹ پیدا کرے گا, کیونکہ اس کے بعد ریسرچ ہے نا, ریسرچ ہے نا. اس کو پتا ہے بھائی بہت سے لوگوں نے میڈیسن لی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, اور بہت سے 2 گولیاں کھا کے گردے برباد ہو گئے. تو یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب چینی کھانے سے کیا آدمی مر جاتا ہے؟
چینی ہم جو کھا رہے ہیں کیا یہ وائٹ پوائزن ہے, سفید زہر ہے؟ نہیں, وہ کہے گا کچھ تھوڑا زیادہ ہو گیا, میرا خیال ہے سفید زہر بھی نہیں کہہ سکتے, اب کھانی چاہیے. وہ کہے گا, کوئی کہے گا کھا لیں, کوئی کہے گا نہیں کھائیں, کوئی کہے گا اچھا شوگر ہو سکتی ہے, کوئی کہے گا نہیں شوگر کے اس سے کوئی تعلق, کیونکہ ریسرچ ہے نا, اس کو پتا ہے بھائی یقینی رائے قائم کرنا بولو ممکن نہیں ہے, کیوں ریسرچ ہے اس کے پاس, ریسرچ بتا رہی ہے بھائی ایسا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں 99 سال تک گلاب جامن ہی پہ پلے ہیں, وہ صحیح ہے نا, لڈو پہ سیٹ ہو گئے تھے وہ 99 سال ہو گئی ان کی عمریں اور وہ سیٹ ہی لڈو پہ ہوئے ہیں, بچپن سے لڈو ہی کھا رہے ہیں, وہ نہیں مرے. تو وہ ہر چیز میں دو رائے, کہ بعض ڈاکٹروں کی یہ رائے ہے, بعض کی. ایک کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر خرم صاحب, نام لینے میں کوئی حرج نہیں, میں اکثر ان کا تذکرہ کرتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا یہ فارمی چکن سے سنا ہے کینسر ہو رہا ہے, یہ جو ہم اتنی مرغیاں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑی سوچ میں پڑ گئے, نہیں ابھی تک کوئی ایسی کوئی تحقیق تو نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب بالکل آنکھ بند کر کے پھر فارمی چکن پھوڑیں؟ انہوں نے کہا نہیں احتیاط کریں تو بہتر ہے تو بہرحال ایک مصنوعی دیسی کھا لیں زیادہ اچھا ہے. ریسرچ کوئی ایسی خاص ابھی تک ہے نہیں, بہرحال دیسی یہ ان کی تحقیق. لیکن جو اناڑی ہوگا نا, جس کو نہ فارمی چکن کا پتہ نہ اس کی فیڈ کا پتہ, سارا دن بنٹے کھیلتا ہے, وہ پب جی میں لگا رہتا ہے, اس سے جب آپ رپورٹ پوچھیں گے, جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کرو نا فارمی چکن, ابے بھائی تو زہر کھا لیتا, یہ فارمی چکن سے زیادہ بہتر ہے. کینسر کھا رہا ہے تو, کینسر. اچھا حکیم صاحب, یہ جو بھی, کیونکہ فراڈیوں میں حکمت کے نام پہ فراڈی بہت ہیں, حکیم صاحب یہ سفید چینی وائٹ پوائزن ہے کیا سفید زہر ہے؟ کہے گا زہر تو ہلکا لفظ ہے اس کے لیے. ایک حکیم صاحب تھے, صحیح حکیم کی بات نہیں کر رہے جو 2 نمبر ہوتے ہیں, کسی نے پوچھا کہ میں چائے پیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ وہ گندگی کی طرف نام جو ممبر پہ لینا منع, کہہ رہا وہ کھا لو زیادہ اچھا ہے چائے پینے سے. ٹھیک ہے بھائی, نقصان دہ ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ریسرچ علم نہیں ہے نا, تو جو بات بیان ہوگی اس میں مبالغہ بہت زیادہ, کیونکہ تحقیق تو ہے نہیں, کچھ وہاں سے سنا, کچھ پولیو کے قطروں سے یہ برباد ہو گئی صحتیں, پولیو اور فلانا, اور ایسی بڑے بڑے پھینکو یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اور یہ 99% پھینکوؤں میں پاکستان سرے فہرست پر. صحت کے حوالے سے بات کرنی ہو, مذہب کی بات کرنی ہوتے, مذہب میں بھی خوب سمجھ لو, جس کے پاس مذہب کی نالج بہت زیادہ ہوگی وہ جب کوئی مسئلہ بیان کرے گا نا, اختلافی مسئلہ, تو وہ کہے گا یار اس طرف بھی دلائل ہیں اور دلائل اس طرف بھی ہیں. رفع الیدین کی بات آئے گی, کہے گا یار ہاں رفع الیدین کی بھی حدیثیں ہیں. اچھا نہ کرنا کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں بعض صحابہ اس کے بھی قائل ہیں, اس پر بھی اپنے دلائل ہیں, کیونکہ اس کا علم کامل ہے نا. تبھی تو مجتہد میں اختلاف ہوا کہ دلائل دونوں طرف تھے نا, تو کسی نے اس کو لے لیا, کسی نے اس کو لے لیا. اچھا جی مفتی صاحب یہ زور سے آمین آہستہ آمین, یار اگر وہ حنفی ہوگا تو کہے گا بہتر ہے آہستہ آمین, کہ اگر کسی نے زور سے کہہ لیا تو کہیں کوئی چھت نہیں گرے گی, قیامت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر زور سے کا قائل ہے وہ تو کہے گا ہاں زور سے کہہ لو. حضرت اگر کوئی آہستہ کہتے ہیں ہاں اس پہ بھی دلائل ہیں, بہت سے فقہا اس کے بھی قائل ہیں. تو جیسے علم بڑھتا ہے انسان کی رائے میں لچک آ جاتی ہے, لچک, اس کو پتہ ہے بھائی ادھر بھی ہے. اور لیکن جو جاہل ہوگا نا, اردو کتابیں پڑھ کے مفتی بنائے, وہ رفع الیدین کو ایسا بیان کرے گا ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. جس نے رفع الیدین نہیں کیا اس کی نماز قرآن و سنت کے بالکل اگینسٹ, کیونکہ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے اندھی تقلید کی ہے, اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے فتوے دے رہا ہے وہ بیٹھ کے. گولڈن سند ہے 8 رکعت تراویح پہ, گولڈن سند ہے. ٹھیک ہے نا. پھینکتا رہے گا اور لوگ اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے کیچ کرتے رہیں گے. جیسے صحت کے حوالے سے یوٹیوب پہ جو سب سے بڑا چھوڑو ہوگا اس کی ویورشپ بھی اتنی زیادہ, تو مذہب کے حوالے سے جو سب سے بڑا چھوڑو ہوگا پبلک میں مشہور بھی سب سے زیادہ ہوگا. تو فارمی چکن ہو گیا, چینی ہو گئی, ڈاکٹر سے بات کریں گے وہ رائے بھائی یہ ہاں میں بھی ممکن ہے, ہاں بہتر ہے دیسی چیزیں کھا لو. ٹھیک ہے نا. اتنا نہیں ڈرائے گا کہ آدمی ویسے ہی مر جائے خوف سے.
میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میڈیکل سائنس میں جب وہ وہم میں گئے نا کہ یہ کھانے سے یہ ہو رہا ہے، یہ کھانے سے، وہ وہم سے ہی مر گئے بیچارے، اتنے پاگل ہو گئے وہ. تو اچھا، اب میں جو اصل بات کر رہا تھا تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ جو سائنس میں حقیقت میں مہارت رکھتے ہیں نا، جو واقعی سائنس کے علوم کو جانتے ہیں، وہ کبھی بھی مذہب کے اگینسٹ بات، ایسی حتمی بات نہیں کریں گے، کہیں گے ممکن ہے. تبھی میں نے دیکھا ہے یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا، یہ کسی کام کے نہیں ہوتے. خوب سمجھ لو، ہمارے ایک رشتہ دار تھے، دنیا بہت دیکھی انہوں نے، بہت زیادہ دنیا میں ٹریولنگ کی، بہت گھومے دنیا میں. تو ایک تھے، وہ ذرا ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ نئے نئے امریکہ سے ہو کے آئے تھے نا، تو وہ بہت مولویوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، فلانا ایسا مولوی ایسے، مذہب ایسا، یوں ایسے نہ ایسی کی تیسی، ہر وقت پاکستانیوں کی برائی اور گوروں کی صبح و شام تعریف ہے. تو میرے وہ ریلیٹیو تھے، وہ بہت گوروں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے، پاکستان میں بھی بہت رہے ہیں، گوروں کے ساتھ بھی، باہر کی کمپنی میں جاب کرتے تھے. ان کو ہم نے دیکھا وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ پاکستانی ایسے اتنے گندے، اتنے کرپٹ، اتنے، ہر برائی ہم میں اور ہر اچھائی ان میں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں اس تبصرے پہ؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، پوری گھس کے دیکھی نہیں ہے، بیچارے نئے نئے، وہ نا چوزا انڈے سے باہر نکلتا ہے، یہ کسی غریب ملک سے نئے نئے گئے ہیں، تھوڑا سا دیکھا انہوں نے، دنیا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دو ہی آدمی ٹھیک ہوتے ہیں، یا تو جس نے دنیا بالکل نہ دیکھی ہو، وہ مذہب پہ چلے گا، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اور ایک وہ جس نے تمیز سے دیکھ لی ہو، وہ پھر اس کی حقیقت تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے ان تلوں میں تیل کتنا ہے، وہ پھر متاثر نہیں ہوتا. یہ جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں احساس کمتری کا شکار. یا تو پورا غریب ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں دولت کیا ہے، وہ اپنی روکھی سوکھی میں سوکھے پاپے، سوکھی وہ جو ہے نا روٹی ڈبو کے کھاتا رہے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا. یا ایک آدمی کروڑ پتی ہو، وہ کبھی دولت مندوں سے متاثر نہیں ہوگا، وہ بھرم رکھے گا اپنے، اس کے سامنے اگر کوئی لینڈ کروزر لے کر آئے گا، وہ BMW لے آئے گا، بھائی تو کیا ہے، صحیح ہے نا، وہ کبھی متاثر نہیں ہوگا. جیسے میں 2-3 شادیوں والے سے کبھی متاثر نہیں ہوتا. لوگ آ رہے تھے میری شادی ہوئی ہے، کچھ اور بات کر ہمارے سامنے، شادی ہوئی ہے، ہماری ہوتی رہتی ہے، تم پتہ نہیں کیا بات کر. کمارا بیچارہ متاثر ہوگا، یار اس کی شادی ہو گئی اور میری شادی نہیں ہوئی. ہمارے سامنے کوئی شو مارتا ہی نہیں ہے کہ میری شادی ہوئی. میں بولتا ہوں میری تو بہت دفعہ ہوئی ہے، یہ کون سا نیا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جو شادی شدہ شو مارے گا کمارے کے سامنے مارے گا، ہمارے سامنے نہیں مارے گا. ابھی کل میں بیٹھا ہوا تھا پنجاب میں، کسی نے بچوں کی بات آ گئی نا، اتنے بچے ہیں، میں نے کہا آپ میرے کتنے، آپ مجھ سے پوچھا آپ کے، میں نے کہا کہ اتنے، بس وہاں سے موضوع کیا ہو گیا چینج. ٹھیک ہے، تو ایک ٹھیک اچھا مالدار آدمی ہوتا ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا. اکثر آپ نے زیادہ مالداروں میں دیکھا ہوگا وہ سادہ مزاج ہوتے ہیں، شادیاں ان کی سادگی سے ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ ان کو پیسوں کی نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت زیادہ دھوم دھڑ. ہم نے متوسط لوگوں کی شادیاں دیکھیں جن میں دین نہیں ہے، اتنا ڈھول ڈھمکا کرتے ہیں، بڑے بڑے فنکاروں کو بلا کے نچوائیں گے، پوری دولت ایک رات میں اڑا دیں گے. کیوں؟ انہیں یہ بھرم دکھانے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہے، شو مارنے کے لیے نا، تو خام ہمیں چھچوری حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو زیادہ دولت ہے تو وہ آدمی وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے، وہ پٹ پٹی پہ گھوم رہا ہوگا، ٹھیک ٹھیک ہے، کہ ضرورت کیا ہے شو مارنے کی. تو یاد رکھو ہمارا جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے نا، یہ متاثر ہو رہا ہے یہاں کے پروفیسروں سے، جو بالکل فارغ بھی نہیں ہے، ان کے پاس ویسی نالج بھی نہیں ہے جیسے گوروں کے جو اسکالرز ہیں نا ان کے پاس نالج ہے. اس لیے پاکستانی جو ملحد ہوتے ہیں نا، جو پاکستان میں ایتھیزم کو اختیار کرتے ہیں، وہ انگریزوں کے ایتھیس سے 2 قدم آگے ہوتے ہیں. حقیقت ہے یہ. وہ گوروں میں جو ملحد ہیں نا، جو ایتھیس لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، یہاں والے دیسی جو ہے نا، یہ ان سے 2 قدم آگے، کیونکہ یہ اس کے بھی شکار ہوتے ہیں احساس کمتری کا. یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے ہم سائنس کو مانتے ہیں. ہم کس کو مانتے ہیں؟ حالانکہ جس سائنٹسٹ کو آپ فالو کر رہے ہو بسا اوقات وہ خدا کا منکر نہیں ہوتا،
وہ مذہب کو مانتا ہے. کتنے حوالے ہیں ہمارے پاس ایسے کہ جن کے حوالے آپ کتابوں میں دے رہے ہوتے وہ مذہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. تو اس لیے نالج یا تو جاہل رہو یا علم حاصل کرو نا تو پورا پراپر علم ہونا چاہیے انسان کو, ورنہ تبصرے نہ کرے اس چیز کے بارے میں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, جو میں اصل جلدی سے آگے وہ آیت کی طرف آتا ہوں. تو مذہب نے بھی ایسی باتیں کی ہیں کہ اچھا دیکھو, اسی سے بات ایک اور نکلی ہے کہ جب انسان کی نالج بڑھتی ہے, تجربہ بڑھتا ہے, تو وہ لوگوں کی غلطیوں میں تعویلات کرنا بھی سیکھتا ہے. بعض لوگ نا بات بات پہ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں کی معلومات کم ہوتی ہیں. جب لوگوں کی معلومات بڑھتی ہیں, لوگوں سے ملنا جلنا, تو پھر اسے پتہ ہوتا ہے فلاں نے اگر یہ غلطی کی ہے تو بھائی اس کے پیچھے یہ نظریہ ہے, یہ اس بیس پر ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی غصہ کرتا ہے تو آپ فوراً فتویٰ لگا دو گے کہ یار یہ ڈپریشن کا مریض ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہے. یہ ممکن ہے اس میں غیرت زیادہ ہو, وہ ایسے ماحول میں پلا بڑھا ہو وہاں اس نے یہ برائی دیکھی نہ ہو. ہم نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک ہمارے ریلیٹیو تھے, سعودی عرب سے نا اپنی والدہ کو لے کر گئے لندن یا امریکہ لے کر گئے. اب وہ سعودی عرب میں وہ خود بھی عربی, ان کی والدہ بھی عربی. اب انہوں نے سعودی عرب کا ماحول دیکھا, ہر طرف اسکارف پردہ. اب وہ جب امریکہ کے کسی پارک میں اپنی اماں کو لے کے گھوم رہے ہیں, وہاں ایک گورا گوری کھلے عام چمٹے ہوئے ایک دوسرے سے نا. ان کی اماں نے یہ منظر زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا, وہیں ڈنڈا لے کے کوٹنا شروع کر دیا ان کو. وہیں ڈنڈا لے کے. اب وہ ڈر رہے ہیں کہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی بھائی اماں کو. اماں کہہ رہی تو بھی انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے, تیرے میں بھی غیرت نہیں ہے. اب کوئی وہاں جس کو دنیا کا نہ پتا ہو وہ تو کہے گا یہ عورت معاذ اللہ یہ نفسیاتی پاگل ہے. لیکن جس نے دنیا میں ملک دیکھے ہوں, قوموں کا پتہ ہو, کہے گا بھائی اس بیچاری یہ جو کر رہی ہے اس کے نارمل ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا, جس ماحول میں یہ پلی بڑی ہے نا اس کو یہ جہنمی لگ رہے ہیں سارے کے سارے. یہ صحیح کر رہی ہے بالکل. اگر یہ نہ کرے تو اس کا مطلب اس میں غیرت نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں زیادہ شادیوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے, بہت معذرت کے ساتھ یہ ٹاپک نہیں ہے, جب آپ مختلف خاندانوں کی عورتوں سے نکاح کرتے ہو نا آپ میں برداشت کی قوت بڑھتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کسی قوم کا یہ کلچر ہے, کسی قوم کا یہ کلچر. ان کے ہاں مثال کے طور پر آپ کسی گوری سے شادی کر لیا آپ نے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور وہ آپ کے دوست سے بات کر رہی ہے, نائس ٹو میٹ یو, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. تو جس آدمی ان کو گوریوں کا کلچر ہی نہیں پتا وہ تو بندوق سے اڑا دے گا اس کو غیرت کے نام پہ. میرے دوست سے, ابے بھائی نائس ٹو میٹ یو, آج تک مجھ سے یہ الفاظ نہیں کہا, تو کیا لگتا ہے اس کا جو وہ بھائی ان کا یہ کلچر ہے. وہ اگر اس طرح آپ کے فرینڈ سے یہ نہیں کہتی نا نائس ٹو میٹ یو, تو وہ اس کو بد اخلاق وہ سمجھے کہ مجھے حدیث میں جو اخلاق کا اتنا اسلام میں تذکرہ ہے میں عین اس اخلاق پر عمل کر رہی ہوں. اور آپ کے دوست نے اگر یہ جواب نہیں دیا نا نائس ٹو میٹ یو ٹو, وہ آپ کے دوست کو سمجھے گی یہ جہنم میں جائے گا, کیونکہ اس نے وہ سمجھے گی اس نے اسلام پر جو اخلاق پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں وہ نہیں سنی. ہمارے ایک دوست کی وائف وہ چلے گئے امریکہ اپنی وائف کو لے کے. اب ان کی وائف کی آنکھیں بڑی بڑی, اب اسکارف لیتی تھی ان کی وائف, گورے آ کے کہتے تھے یار کیا خوبصورت آنکھیں, انگلش میں کہتے تھے بیوٹیفل آئیز, وہ سب تعریف کرتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے. تو کہتے تھے میں چونکہ یو ایس اے کے کلچر کو سمجھتا تھا مجھے غصہ نہیں آتا تھا, لیکن اگر کوئی پاکستانی ہوتا نا وہ آنکھیں نکال دیتا اس کی گورے کی. بے غیرت, تو میری بیوی کو کہہ رہے بیوٹیفل آئیز. لیکن اگر یہی چیز یہاں پر ہے, آپ اتنے براڈ, آپ امریکہ کے ماحول میں ہیں, پاکستان کا ماحول آپ کو معلوم نہیں ہے, وہاں ہر آدمی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے آپ کی وائف بہت بیوٹیفل ہے, بہت اچھا لگا ان سے مل کے. ان کا کلچر ہے, وہ اس کو برا نہیں سمجھتے, اور ضروری نہیں ان کے دل میں کوئی فساد ہو. ویسے ہی یار آپ کی وائف ہے, بہت اچھا لگا, اچھا ہوا خوبصورت بیوی سے آپ نے شادی کی. آپ امریکہ میں رہیں, آپ پاکستان آ گئے, یہی آپ نے یہاں کام کیا اور آپ نے کسی کی بیوی کو کہہ دیا ان سے مل کے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ سے مل کے ہوئی. سمجھ رہے,
اور وہ آپ کی ٹانگیں توڑ دے. بالکل صحیح کیا اس نے بالکل. آپ کو یہاں پہلے یہاں کا کلچر معلوم کروا لینا چاہیے تھا. اب اگر یہ کیس میرے پاس آئے اور ایک بندہ کہے کہ اس نے میری ٹانگیں توڑی ہیں, اور میں اس سے کہوں کہ بھائی کیوں ٹانگیں توڑی ہیں, وہ دونوں مجھے حکم بنائیں کہ مفتی صاحب کو سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں صحیح کون تھا غلط کون. میں اس بندے سے پوچھوں تو نے اس کی ٹانگیں کیوں توڑی, وہ کہے گا کہ یار مفتی صاحب یہ میری بیوی کو کہہ رہا تھا ماشاء اللہ نائس ٹو میٹ یو. تو میں کیا کہوں گا, بھائی ٹانگیں توڑی ہیں, شکر کر بھیجا نہیں اڑایا تیرا. صحیح ہے نا, شکر کر تیری گردن اور یہ ٹانگیں جوڑ کے واپس چلا جا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ انسان جتنا تعلقات بڑھتے ہیں نا اتنا براڈ مائنڈیڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اسے پتہ میں جب بہت سے لبرل لوگوں سے ملا ہوں جن کو ہم لبرل سمجھتے تھے, وہ پتہ چلا ان کے دل میں تو اسلام کی محبت شاید ہم سے بھی زیادہ ہے. ان کو ماحول ایسا ملا نا جس ماحول کی وجہ سے وہ نہ داڑھی رکھی انہوں نے, لیکن مذہب کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, کوٹ کوٹ کے مذہب. بہت سی بے پردہ عورتیں ہیں, انہیں اگر آپ تھوڑی دیر نصیحت کریں وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں گی آپ کے سامنے, ان کو ایسا کانپنا شروع کر دیں گی. اور بہت سی باپردہ ہیں, ان کے آگے بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. تو ماحول اور انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا, وہ بہت سے اچھے لوگوں کو خراب کر دیتا ہے, بہت سے خرابوں کو اچھا کر دیتا ہے وہ. تو اس لیے ٹریولنگ, سفر, لوگوں سے ملنا, اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی خول سے باہر آ کے جب انسان سوچتا ہے نا تو اس کو پتہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے سارے نکاح کیے نا اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی. تو مجھے کسی نے کہا وہ فلاں نے کی زوجہ ایسی ہے, وہ تو یوں ہے. میں نے کہا بھائی تیری شادی شدہ لائف نہیں ہے تیری, تجھے نہیں پتا کہ عورتیں کس ٹائپ کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بس ایک خاص کلچر میں تو پلا بڑا ہے, ایک خاص طرح کی عورتیں تم نے دیکھی ہیں, اس کے علاوہ تمہیں دنیا کا کچھ بھی نہیں پتا. ہمارے ایک دوست ہیں ابھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ میں نے گوری سے شادی کی, اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے یہاں لے آیا پاکستان میں نا. تو ایک مولوی صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا, تو مولوی صاحب نے اتنا سخت پردہ کروایا نا, تمبو لگوایا نا تمبو لگوایا, اس کے پیچھے گوری کو بٹھایا مولوی صاحب یہاں. اب مولوی صاحب تو اپنے لحاظ سے بیچارے سمجھ رہے کہ میں ان تقوی کی آخری درجے پر عمل کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں وہ لڑکی خوف سے رونے لگی, یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, کیا میں نے بم چھپایا ہوا ہے یا مجھ میں اسمیل آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے جو مولوی صاحب اتنا بڑا پردہ لگا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ مولوی صاحب کو بھی چاہیے تھا بھائی بٹھا دیتے, اسکارف لے لیتی, یہ تھوڑا سا نقاب کر لیتی, اتنا کیا اس کی نظر میں وہ سمجھی کہ شاید میرے سے کوئی اسمیل آ رہی ہے, کوئی بم پھٹنے والا ہے, یا ہم کوئی پلید ہیں, جب تک مسلمان نہیں ہو جاتے تو اتنا فاصلہ رکھنا. بیچارے مولوی صاحب کو کلچر نہیں پتا تھا باہر کا. پتہ بھی ہو تو یار اتنا بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خواتین مسلمان ہونے کے لیے آتی تھیں, تو ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ آپ 6 تمبو لگوا دیتے تھے اور پھر اس کے پیچھے بیٹھ کے. تو وہ ڈر گئی بیچاری. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بہت زیادہ ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس سے متاثر ہو رہے ہیں نا, تو اتنا متاثر نہ ہو کہ آپ سائنسدانوں سے بھی آگے نکل جائیں, اور سائنس سے بھی اتنا متاثر نہ ہو کہ آپ سائنس کو خدا کے خلاف لا کے کھڑا کر دیں. سائنسی تھیوریز ہوتی ہیں, آج صحیح ہیں, کل ممکن ہے یہی سائنسدان کہیں یہ 100% کیا تھی, غلط تھی. ممکن ہے بولیں یہ بالکل غلط. آج سائنسدان جنات کو نہیں مانتے, عین ممکن ہے کل ماننا شروع کر دیں, عین ممکن ہے کل بولیں ہاں بھائی جنات بھی ہوتے ہیں. تو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی چیز سائنس سے ثابت ہو جائے, 2 اور 2 4 کی طرح, اسلام کبھی اس کے خلاف بات نہیں کرتا. خیر میں سورہ الحاقہ کی طرف آتا ہوں, یہ کہیں اور چلے گئے ہم. تو سورہ الحاقہ پر بیان چل رہا تھا. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. قرآن خبر دے رہا ہے کہ یہ کائنات کا نظام جیسے چل رہا ہے ہمیشہ ایسے
نہیں چلے گا, اللہ اس کائنات کو توڑ تاڑ کے تباہ کر کے برابر کر دے گا. فَيَوْمَئِذٍ, جس دن ایسا ہوگا تو ممکن ہے سائنسدان کہیں یہ کائنات ختم ہو کے قصہ بن جائے گی, اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. سائنسدان غلط بول رہے, ان کی نالج یہاں تک نہیں ہے. ہوگا کیا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, اب وہ ہوگا جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا تھا. اب تو اصل حیات تو اب شروع ہوگی. وہ چیز جس نے واقع ہو کے رہنا ہے اب وہ واقع ہوگی. سائنس تو کہے گی کائنات ختم ہو جائے گی بس قصہ, پھر دوبارہ کوئی دھماکہ شماکہ ہو کے بن جائے تو ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ جو ختم ہوگی تو اس دن وہ چیز ہوگی جس چیز کے ہونے کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا. وہ کیا ہے؟ حساب اور کتاب. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا. اس کائنات میں اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں. دو قسم کی مخلوق اس کائنات میں ایسی ہیں جو ابھی تک سائنسدان وہاں تک پہنچ نہیں سکے, اور یہ بھی ممکن ہے قیامت تک نہ پہنچیں. ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے نور سے بنایا, روشنی سے بنایا, اور ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے بنایا. تو جس مخلوق کو اللہ نے روشنی سے بنایا ان کو اردو میں فرشتے, عربی میں ملک کہا, انگلش میں اینجل کہتے ہیں, میرا خیال ہے اینجل ہی کہتے ہیں نا. تو یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام ان کو ماننے والے, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, یہ تمام آسمانی مذاہب اس پر اگر اسلام اکیلا بات کرتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یار اسلام تو ایک ایسی بات کر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. تمام آسمانی مذاہب اس پر متفق ہیں کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے, لیکن اس مخلوق کا انسانی زندگی میں بہت بڑا کردار ہے. اتنا بڑا کردار ہے کہ اگر وہ مخلوق ہماری نظروں سے, وہ مخلوق اللہ زمین سے بلا لے تو انسان ایک منٹ بھی اس زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا. دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ جراثیم جب تک دریافت نہیں ہوئے تھے تو لوگ مانتے تھے کہ ہماری باڈی میں جراثیم ہوتے ہیں, اور کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو ان جراثیم کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے نا, تھوڑی دیر کے اندر وہ سڑنا اور گلنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تھوڑی دیر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں ابلنا, بدبو, اور سڑ کے کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کے اندر. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. جو جراثیم ہمیں موت کے بعد کھانے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ ابھی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, وہ ابھی بھی کوشش میں, وہ ابھی بھی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن ہماری جو باڈی کے جو جراثیم ہیں, جو اللہ نے پولیس بنائی ہے نا, جو ان سے لڑتے ہیں, وہ 24 گھنٹے مسلسل ان سے فائٹ کر رہے ہیں. یعنی 24 گھنٹے کی مسلسل جنگ ہے. ہم پہ 24 گھنٹے حملہ ہو رہا ہے, اور ہمارے جو ہمارے فائدے والے جراثیم ہیں وہ 24 گھنٹے ٹینکوں اور توپوں اور غلیلوں کے ذریعے, چاقو چھری کے ذریعے ان کو کل کر رہے ہیں. 24 گھنٹے یہ لڑائی ہو رہی ہے. جیسے ہی ہم مرتے ہیں نا تو وہ جرمز جو ہماری حفاظت کر رہے تھے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب باہر والے جراثیم جو پہلے حملہ کر رہے تھے ان سے فائٹ کے لیے آگے کوئی فوج ان کو نظر نہیں آتی. یہ بات اگر 1000 سال پہلے کوئی ہمیں کہتا, ہم یقین کر لیتے. کہتے کیا جراثیم لگا کے رکھا ہوا ہے, کروڑوں جراثیم حملہ کر رہے ہیں, یہاں سے کروڑوں گنوں توپوں کے ذریعے ان کو مار رہے ہیں. کیا ڈرامے بازی. اتنی سخت فائٹ ہو رہی ہے نا, اتنی سخت کہ آپ کی سوچ ہوگی آپ جنگ عظیم بھول جاؤ گے. حقیقت ہے یہ. ہر وقت کروڑوں جراثیم مر رہے ہیں باہر والے, اور ہمارے کروڑوں ان کو مار رہے ہیں. یہ ایسی فائٹ ہو رہی ہے, اور اسی کا نام حیات ہے. جب کوئی بیماری کے جراثیم حملہ کرتے ہیں, ہمارے اندر والے تھوڑے کمزور پڑتے ہیں تو اینٹی بائیوٹک کھلائی جاتی ہیں ہم کو. جب کوئی وائرس حملہ کرتا ہے اینٹی باڈیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ اس وائرس کا. اور کیسے ہی جنگ ہوتی ہے
یہ جو کرونا وائرس جب آیا نا تو ہم نے اس کی بڑی اسٹڈی کی, ماہرین سے رابطہ کیا, میں نے تو بہت اس میں گھسا میں, کیونکہ ہمارے یہاں پھینکو ہول سیل کے حساب سے آ رہے تھے کرونا یہودیوں کی سازش ہے, کرونا اصل میں ایک فلم بنائی گئی تھی 100 سال پہلے, اس فلم میں بھی کرونا کا تذکرہ. تو میں نے پھر ماہرین ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, کچھ ویڈیوز جو اوتھینٹک ہمیں بتائی گئیں وہ دیکھی, میں نے پوری ڈائری اس پہ نوٹ کی تھی, کئی صفحوں کا نا پورا ایک مضمون تیار کیا تھا کرونا پہ, لیکن جب وہ ڈیلیور کر دیا تو اس دماغ میں بیٹھ گیا, پھر ہم نے اب اس کی ضرورت نہیں. یہ اتنا عجیب قدرت کی طرف سے عمل ہے کہ اگر 100 سال پہلے کوئی سائنسدان بتاتا نا ایسا ہوتا ہے, لوگ کہتے پھینک رہا ہے, ایک نمبر کا پھینکو ہے. لیکن باڈی میں اللہ نے سسٹم بنایا ہے. یہ جو کرونا ہے نا, کرونا کو کیوں کہتے ہیں, سینگ ہوتے ہیں نا اس کے, کراؤن کی طرح ہے, تاج کی طرح ہے. اتنا اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ یہ وائرس جب ہماری باڈی میں جاتا ہے, یہ کوئی جرثومہ نہیں ہے, بیکٹیریا نہیں ہے کہ آپ نے وہ اینٹی بائیوٹک کھا کے اس کو زہر دے کے مار دیا. یہ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے بیج ہوتا ہے نا, بیج کو کیا چاہیے, نرم جگہ اور ایسا ماحول چاہیے جہاں وہ گرو کر سکے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ارے خربوزے کا بیج آپ یہاں رکھ دو گے, پڑا رہے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو. آپ خربوزے کے بیج کو جیسے ہی زمین میں ڈالو گے اس کو ماحول ملے گا, فوراً اگنا شروع. تو یہ وائرس جو کرونا ہے, یہ کوئی بھی وائرس ہوتے ہیں, یہ ہوا میں اڑتے ہیں نا, اور یہ مرتے نہیں ہیں جلدی. جیسے بیج ہے نا بھائی, بیکٹیریا تو نئی ماحول ملے گا خود ہی انا للہ ہو جائے گا اس کو, جب اس کی خوراک ہی نہیں ملے گی وہ رخصت ہو جائے گا دنیا سے. یہ اتنی جلدی نہیں مرتے. اب جیسے آپ کی لنگس میں گیا یہ, وہاں اس کو مل جاتا ہے پھلنے پھولنے کے لیے ماحول, وہاں یہ گرو کرنا شروع کرتا ہے. تو اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے جیسے میری انگلی ہے نا, ایسے. آپ اللہ کی قدرت دیکھیں, جیسے ہی یہ گرو کرنا شروع کرتا ہے ہماری باڈی کا الارم بجنا شروع, کہ باڈی ہمیں یہ باڈی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار کوئی غلط چیز مارکیٹ میں آئی ہے. کیا آئی ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے میں سرگودا گیا نا, جیسے ہی میں گیا ہماری گاڑی کے پیچھے پولیس موبائل. میں نے کہا یہ کیا, پولیس موبائل کہاں سے آ گئی؟ میں نے مدرسے والوں سے کہا آپ نے منگوائی؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں منگوائی. ابے کیسے آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ کے جو اشتہارات چل رہے ہیں نا 1 مہینے سے سرگودا میں, بیان, تو یہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے کہا بھائی ایک مشہور آدمی آ رہا ہے, بم دھماکے بہت ہو رہے ہیں, تو سیکیورٹی کو کیا کر دو, متحرک کر دو. تو پولیس موبائل ساتھ جہاں بھی جا رہا ہوں میں نے کہا میں شادی کیسے کروں گا یار یہ تو ہر جگہ میرے ساتھ. اچھا جیسے ہی اگلا اڈا وہ آئے, ایک پولیس کا دائرہ ختم ہوتا ہے, پہلے سے دوسری موبائل کھڑی ہوئی ہوتی ہے. وہاں گئے تو پھر ان کا علاقہ ختم ہو تو تیسری. ہم ان کو کہہ رہے ہیں تشریف لے جاؤ, وہ کہہ رہے ہیں نہیں اوپر سے آرڈر ہے. وہ تو آرڈر کے پابند ہیں. خیر یہ اچھی بات ہے, سیکیورٹی کے ادارے متحرک ہیں کہ بھائی کوئی مشہور آدمی آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ خراب نہ ہو جائے. تو جیسے پولیس کو ہر وقت یہ خبر رہتی ہے نا کوئی دھماکہ نہ ہو جائے, کوئی مشہور آدمی کو کوئی ٹارگٹ نہ کر لے, کچھ نہ کر لے, تو ہم ظاہر ہے پھر پولیس سے پوچھا جائے گا نا. اس سے زیادہ ہماری باڈی کی پولیس اللہ نے متحرک کی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, سائنسی علوم جو پڑھتا ہے نا, اگر بصیرت کی آنکھیں کھول کے پڑھے, ہر علم پہ اللہ کے وجود کا قائل ہو جائے وہ. لیکن جب آپ اندھے ہو کے سائنس پڑھیں گے نا, آپ خدا کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے. میں گوروں کی, انگریزوں کی ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں جو سائنسی علوم پہ, جنگلوں پہ انہوں نے بنائی ہیں. نیچے کسی ایک نے بھی اللہ کی تعریف نہیں کی ہوتی کہ کیا گاڈ کا کیسا خوبصورت نظام ہے جو خدا نے. انسان کے بننے کا پروسیس آپ دیکھیں نا, 1.5 ملین جرمز ہوتے ہیں, ایک ماں کے بیضے میں پہنچنے میں, انڈے میں پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے. کیسے اس کو دم گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے بیضہ کے اندر فوراً وہ دروازہ بند, اور کیسے اس کی گروتھ ہونا, آنکھ ناک کان کیسے بننا, ایک پروسیس, منظر ایسا آدمی 100 بار سبحان اللہ بولے اس پہ کہ یار کیا خدا کی قدرت ہے. لیکن چونکہ گائیڈنس نہیں ہے وحی کی, نیچے گوروں کے کمنٹس کیا تھے. ایک نے کہا کہ میں وہ خوش قسمت ہوں جو یہ مقابلہ جیتا, یعنی 1.5 ملین میں سے میں ہوں وہ جو پہنچ گیا تھا. یہ بس یہ سرپرائز دے رہے ہیں ہمیں یار یہ تو, اور یعنی گڈ انفارمیشن بس اتنا. لیکن جب آپ کسی عربی چینل پہ یہ دیکھو, وہاں نیچے عربوں نے کہ کیا زبردست اللہ کی
قدرت, اللہ کی تعریفیں. کسی مسلمان کنٹری میں دیکھو گے نا تو اللہ کی تعریفیں کر رہا ہوگا, یار اللہ کی کیا قدرت ہے, یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں, اتنا پیچیدہ نظام بھائی. تو آپ انسان کی باڈی پہ جو وائرس اٹیک کرتے ہیں اور کیسے باڈی اینٹی وائرس بناتی ہے, اس عمل کو اگر آپ پڑھ لینا, اللہ کی قسم ایسا ایمان مضبوط ہوتا ہے انسان کا کہ اے اللہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ خوبصورت نظام کسی نے بنایا ہے. تو یہ جو جیسے میں ایک وائرس کا بتا رہا تھا, یہ وائرس فار ایگزامپل اس شکل کا ہے, سمجھ رہے ہیں. جیسے یہ باڈی میں گیا نا, تو جیسے سرگودا میں پولیس کو پتہ چلا نا مفتی طارق مسعود آیا ہوا ہے, پولیس بھاگنا شروع, ایسے ہی ہماری باڈی فوراً کیا کرتی ہے, الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹا کوئی غلط چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے جو لنگس کا بیڑا غرق کرنے والی ہے. وہ 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 6, 6 سے 8 اس طرح سے پھیلے گی وہ. تو ہماری باڈی کیا کرتی ہے بھائی, اس سے نمٹنا کیسے ہے. دیکھو سموسہ پیٹ میں جائے گا باڈی کو کچھ نہیں ہوگا, باڈی کہے گی آڑ دے. لڈو پیٹ میں چلا گیا باڈی کہتی ہے آڑ دے بھائی, کارب مل رہا ہے. اور پراٹھے چلے گئے, آنے دے بھائی. زیادہ کھا لو گے تو پیٹ کہے گا یار کچھ انسان کے بچے بنو یار, میں بس بہت تھوڑی, خود ہی بتائے گا پیٹ کے یار بس بہت ہو گیا. یہ وہ چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. وائرس کا کیا پتہ چلتا ہے بھائی, اتنا سا وائرس جو خوردبین سے نظر نہیں آ رہا, وہ باڈی میں جائے گا, باڈی کہتی ہے یہ کام صحیح, کیونکہ وہ تو آپ کے لنگس کو کھانا شروع کر دے گا. ایسے کھاتا ہے یہ کرونا وائرس آپ کے پھیپھڑوں کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کرتا ہے یہ. لیکن فوراً ہماری باڈی کیا کرتی ہے, سب سے پہلے تو وہ بتاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی غلط چیز مارکیٹ میں کوئی چور گھس آیا ہے. اب اس سے نمٹنا کیسے ہے, باڈی کیا کرتی ہے, باڈی کہتی ہے اس کا ڈیزائن ایسا ہے نا, تو میں بھی اینٹی باڈی بناؤں گی اسی ڈیزائن کی, بالکل اسی ڈیزائن کی اینٹی باڈی بنتی ہے تاکہ اسے یوں کر کے دبوچ لے جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یعنی اگر وہ اس شیپ کا ہے نا تو وہ بھی جیسے گراری کو پکڑنے کے لیے اسی جیسی گراری چاہیے نا, جیسے یہ وائرس ہے تو اینٹی باڈی بھی کس شکل کی ہوگی, اسی شکل کی اینٹی باڈی بنتی ہے. کون بنا رہا ہے یار, یہ کس نے سسٹم لگا دیا, ایسے جا کے اس کو یوں کر کے دبوچ کے مار دے گی وہیں. تو جتنے وائرس تھے اتنی ہی اینٹی باڈیز بنتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, وہ ایک ایک کر کے نا وہ اینٹی باڈیز نے اس وائرس کو دبوچ کے نا گلا دبا کے کشتی لڑ کے سب کو ختم کر دیا. تھوڑے دنوں میں آپ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بندہ کیا ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہو رہا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نیچرل ہے یہ, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, یہ نیچرل ہے بھائی. ایک وائرل بخار ایک حد تک ہوتا ہے, اس کے بعد اپنا ٹائم پورا کر کے چلا جاتا ہے. بھائی کو یہ جاب پہ آیا ہوا تھا, جو اس کا ٹائم پورا ہوا تو سیلری لے کے چلا گیا, خود بخود ہی جا رہا ہے. یہ خدا کا نظام ہے. ڈاکٹر کیا کہہ دیں گے, لبرل لوگ جو ہوں گے وہ کہیں گے نیچرل ہے یہ. ایک ہوتا ہے آپ کو تھوڑے دن تک آپ رہتے ہیں, پھر باڈی اس کو لڑا کے, تو باڈی کیسے لڑ رہی ہے, باڈی کو کیا پتا. باڈی کو تو پتا اس وقت چلا جب وہ وائرس آپ کا بیڑا غرق کر چکا تھا, جب آپ کو الٹیاں شروع ہو گئی تھیں. خدا کا نظام ہے. اور یہ جو ویکسین بنائی گئی ہے کورونا کی, یہ کیا ہے, یہ اللہ کے سسٹم کو پڑھ کے بنائی, کاپی کیا ہے اس کو, کوئی اپنی ایجاد نہیں ہے سائنسدانوں کی. انہوں نے دیکھا یار اینٹی باڈیز بن رہی ہیں, وہ پکڑتی ہیں, چلو ہم بھی یہی بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پوری ریسرچ اپنی نہیں ہوتی, قدرت کے سسٹم کو کاپی کیا ہوا ہوتا ہے. جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے, اللہ کی قسم, یہ کاپی ہے آنکھ کی, ایجاد نہیں ہے یہ کہ ڈیجیٹل کیمرہ سائنسدانوں نے ایجاد کر لیا. سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ ایک کیمرہ جو ہماری کھوپڑی میں فٹ ہے, یار یہ دیکھیں یہ دیکھتا کیسے ہے, اچھا یہ دیکھتا ہے, چلو ہم بھی ایسا بنا دیتے ہیں. یہ کاپی ماری ہے. بنایا کس نے ہے, اللہ نے بنایا ہے. اور یہ جو آپ سمجھتے ہو نا کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہم یہاں بات کرتے ہیں پاکستان میں, 1 سیکنڈ میں ہماری بات امریکہ پہنچ جاتی ہے. سائنس نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا ہے. سائنسدانوں کو پتہ چل گیا, دریافت کیا, یار ایسی لہریں اس کائنات میں موجود ہیں کہ جن کی پشت پہ آواز کو سوار کر کے سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں پہنچایا جا سکتے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں, پھر بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو آپ نے اپنا ایک خط لیٹر لکھا اور آپ نے وہ لیٹر پہنچانا تھا امریکہ. اب آپ ٹینشن میں تھے, یار میں لیٹر کیسے پہنچاؤں, یار میرے پاس ٹائم صرف 2 مہینے کا ہے. اب میں 2 مہینے میں
پیدل اگر میں چل کے جاؤں گا تو میں امریکہ 2 مہینے میں نہیں پہنچ سکتا. آپ نے دیکھا ایک گھوڑے کو تکڑ 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 دوڑ رہا ہے نا, آپ نے کہا بیٹا یہ ٹائٹ چیز مل گئی ہمیں, ٹھیک ہے نا, اس پہ وسیم بھائی کو بٹھا کے چلتا کر دو. لیکن جب آپ نے گھوڑے پہ ریسرچ کی, آپ نے کہا یار یہ تو آدھا گھنٹہ سے تگڑ تگڑ کر سکتا ہے, اس کے بعد اس کا تگڑ تگڑ نکل جائے گا. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یار کوئی بات نہیں, جہاں تک یہ تگڑ تگڑ کرے گا, جہاں یہ تھکے گا, آگے ایک اسٹیشن بنا دو, وہاں تگڑ تگڑ کے لیے. وہ تگڑ تگڑ میں اس لیے کہتا ہوں, ایک پاگل نے کتاب لکھی, پاگل تھا, ساری دنیا کو پتا تھا پاگل ہے, اس نے 400 صفحوں کی کتاب لکھ دی. اب کروڑوں روپے میں وہ کتاب سیل ہوئی نا, دوڑ دوڑ لوگوں نے یار پاگل ہو کے اتنی موٹی کتاب لکھ دی یار. لوگ بھی اندھے بن جاتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ ایسے کی گئی, دیکھو یہ پاگل ہے, یہ ہے نا پاگل. لوگوں نے کہا کتاب دیکھو اتنی موٹی, یار کروڑوں کی سیل ہوئی. جب وہ لوگوں نے کھول کے پڑھا ہے تو لکھا ہوا تھا پہلے صفحے پہ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے. جب آپ تگڑ 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 تگڑ, پورے 400 صفحوں پہ کیا لکھا ہوا تھا, تگڑ 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 تگڑ, دوڑتے ہی چلے جاتا. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یار یہ گھوڑا یہ قدرت نے خود سے پیدا کیا ہوا ہے. پہلے آپ کے علم میں نہیں تھا, آپ کہیں ایسی جگہ رہتے تھے جہاں آپ نے گھوڑے گدھے دیکھے نہیں تھے. بنگلہ دیش میں گدھا نہیں ہے, میں نے سنا ایک گدھا بھی نہیں ہے. تو بعض علاقے ایسے ہیں جہاں وہ ایک جانور نہیں ہوتا. آپ نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست جانور ہے بھائی, یہ کیا ہے, بڑا زبردست جانور ہے. پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یار یہ جانور میری تو سنے گا نہیں, اس پہ ہم کسی کو بٹھائیں گے یہ تو گرا دے گا. سب سے پہلے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یہ آدھا گھنٹہ بھاگ سکتا ہے, کوئی بات نہیں, آدھے گھنٹے کے بعد وہاں ہم دوسرا گھوڑا کا انتظام کر دیں گے, اس کے بعد ہم تیسرے گھوڑے کا. یہ گھوڑے کس نے بنائے ہوئے تھے پہلے سے, اللہ نے, اللہ نے پہلے سے بنائے ہوئے ہیں. اب ایک پرابلم آپ میں تھی, آپ نے کہا یار یہ گھوڑے پہ جب بٹھاؤ نا تو بجائے تکڑ تکڑ بھاگنے کے بجائے بندے کو گرا دیتا ہے نیچے. یہ کیا کرتا ہے, اس کو جو سم دی جائے نا کہ ادھر کو جانا ہے, ادھر کو بجائے یہ اپنی چاچی کے گھر جانا شروع کر دیتا ہے, یہ اس کو وہاں بھگانا ہے. تو پھر تجربہ کیا گیا کہ بھائی یہ گھوڑے کے اندر قدرت نے خود بخود ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر اسے سدھایا جائے نا, کچھ وقت ٹرین کیا جائے, اس میں ٹرین ہونے کی صلاحیت ہے. یہ کام بلی سے نہیں لیا جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اس میں یہ صلاحیت ہے. تو اب سائنسدانوں نے کیا کیا, گھوڑا جو پہلے سے موجود تھا دریافت ہوا ہے, وہ ایجاد نہیں ہوا. جنگلوں میں جا کے ریسرچ کر کے ایسی مخلوق کو لے کر آ گئے, اور پھر مزید ریسرچ ہوئی کہ اس کو سدھانا بھی ممکن ہے. تجربے کر کر کے پتہ چلا ایسے سدھایا جاتا ہے. اب اس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے وہ خط جو 6 سال میں امریکہ پہنچتا, وہ 1 مہینے میں یا 6 مہینے میں امریکہ پہنچ رہا ہے. اب اس پہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سائنس کی ترقی ہے, یہ سائنس کی ایجاد ہے, کہ ایک جو 6 سال کا سفر تھا وہ اب کس میں ہو رہا ہے, 6 مہینے میں, ہم کہیں گے سائنس کی ایجاد نہیں ہے, سائنس کی دریافت ہے. ایجاد کس کی ہے, اللہ کی ہے. اللہ نے یہ گھوڑے بنا کے پہلے سے چھوڑے ہوئے تھے, وسخر لکم, اور کہا تھا یہ تمہارے لیے, تمہارے کام کے ہیں, تمہارے لیے بنائے میں نے. اب کس سے کہا کیا کام لیا جا سکتا ہے, یہ کھوپڑی استعمال کرو, تھوڑے دن میں سمجھ میں آ جائے گا. یہ کتا ہے یہ حفاظت کے لیے, یہ گھوڑا ہے یہ بھاگنے کے لیے, اور یہ اونٹ ہے یہ ریگستان میں سفر کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو قرآن کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ, جو کچھ اس کائنات میں ہے, مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے, کس کے لیے پیدا کیا میں نے, تمہارے لیے. ان میں یہ ریڈیائی لہریں اور برقی لہریں آ گئیں کہ نہیں آ گئیں, یہ لہریں پہلے سے موجود ہیں, جو آواز کو اپنی پشت پہ بٹھا کے لاکھوں ہزاروں سال کا سفر سیکنڈوں میں طے کرتے ہیں. سائنسدانوں نے اللہ کی قسم ان لہروں کو ایجاد نہیں کیا, ان لہروں کو دریافت کیا ہے. وہ لہریں قابو میں نہیں تھیں, جیسے گھوڑے قابو میں نہیں تھے. پھر سائنسدانوں کو یہ پتا چلا کہ ان لہروں کے اندر, ان ریز کے اندر خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان کو قابو بھی کیا جا سکتا ہے, اپنی سمت پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے ان کو. تو یہ پورا کام میں ایجاد کچھ بھی نہیں ہے, ٹوٹلی کیا ہے, دریافت ہے. اس لیے جب بھی کوئی سائنسی ایجاد آپ دیکھا کریں نا, تو سائنسدان کی تعریف بعد میں کریں, خدا کی تعریف پہلے کریں. مجھے یاد ہے میں کوئی سائنسی پروگرام دیکھ رہا تھا, میرے منہ سے نکل گیا سبحان اللہ. تو ایک پڑھے لکھے صاحب بیٹھے ہوئے, اس میں سبحان اللہ کی کیا بات ہے, یہ تو سائنسدانوں کا کمال ہے.
ہمارے ساتھ بھی ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں نا، بھول بھلائیاں ہو گئے تھے لیکن اب وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں. کہنے کہ اس میں سبحان اللہ کی کیا بات ہے، اللہ کی کیا، یہ تو کس کی ایجاد ہے، یہ تو سائنسدانوں کی ایجاد ہے. تو میں نے کہا بھائی سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے، سائنسدانوں کی دریافت ہے. بلکہ جو میڈیسن ہے نا، میڈیسن جس کو آپ 100% سائنسدانوں کی ایجاد سمجھتے ہو، یہ بھی 99% دریافت ہے. جانوروں کو سائنسدانوں نے دیکھا کہ کس بیماری میں کیا کھا رہے ہیں. میں نے تو ایسی انگریزوں ہی کی ڈاکومنٹریز دیکھی ہوئی ہیں. کوئی پب جی کے علاوہ کچھ دیکھ لو نیٹ پہ جا کے سمجھ رہے ہو، کوئی مفید پروگرام دیکھا کرو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے نا. انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. تو آپ سائنس کو جب بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے نا تو وہ شعر یاد آتا ہے، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا. اصل میں شاعر کا یہ شعر تھا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. یعنی عاشق کہہ رہا ہے کہ گل کہتے ہیں پھول کو، گلستان کا مطلب باغ، گارڈن. کہہ رہے ہیں میں نے گارڈن میں جا کے جب فلاورز کو دیکھا تو وہ مزہ نہیں آیا جو تجھے دیکھنے میں آتا ہے. نہ کسی فلاور کا، کسی پھول کا رنگ تیرے جیسا تھا اور نہ اس کی خوشبو تیرے جیسی. اچھا، یہ صوفیہ کرام نے بھی شعر کہا ہے اللہ کی محبت کے بارے میں کہ اللہ تیری جمال اور تیری خوشبو ایسی ہے کہ گلاب کے پھولوں میں بھی ہمیں وہ جمال اور خوشبو نظر نہیں آتی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ جس شاعر نے یہ شعر کہا ہے نا اس کے دل میں اللہ کی حقیقی معرفت نہیں تھی، اللہ کی پہچان نہیں تھی. اس نے تو اپنے خیال میں اللہ کی تعریف کی ہے نا کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، اے اللہ نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو، بلکہ تو اس سے بھی زیادہ اونچا ہے، تیرا حسن اور تیری خوشبو اس سے بھی زیادہ ہے. فرمائیے ایسا لگتا ہے کہ اس شاعر کے دل میں اللہ کی حقیقی معرفت اور پہچان نہیں تھی. اگر اس کے دل میں اللہ کی حقیقی معرفت ہوتی، بصیرت کی آنکھیں ہوتی تو یہ شعر یوں پڑھتا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. ہر گل میں اللہ تو مجھے نظر آ رہا ہے. کیونکہ اللہ تو ویسے نظر تھوڑی آتا ہے، اللہ تو چیزوں میں نظر آتا ہے. اور ہمارے آج کے جو بعض قرآن حدیث کی روشنی جو پیش کر رہے ہیں نا، وہ صوفیہ کرام کو کسی نے کافر کہہ دیا. صوفیہ کرام کے بھی اسی قسم کے اشعار ہیں نا، ہمیں ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے حلول کے قائل ہیں، اللہ عرش پہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز. او بھائی ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کے اندر اترا ہوا ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ دیکھو تو اس میں کس کا جلوہ نظر آئے گا. تبھی تو قرآن ہمیں چیزوں کی میں غور کا حکم دیتا ہے. دیکھو عجیب بات ہے، قرآن اگر اللہ کو ڈیفائن یوں کرتا کہ اللہ کی ذات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں، تو بات سمجھ میں آتی. یار اللہ کو سمجھنے کے لیے کس میں گھس جاؤ؟ اللہ کی ذات میں. نا 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 نا، قرآن کہہ رہے اللہ کو سمجھنے کے لیے کس میں غور کرو؟ ان چیزوں میں، چیزوں میں غور کرو. چیزوں کے بارے میں بتاتے سائنسدان ہیں، وہ سائنسدان اللہ کو چھیڑتے نہیں ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سائنسدان ہی کو اپنا باپ بنا کے انہی چیزوں میں الجھ کے ان چیزوں کو بنانے والے کو بھول جاتے ہیں. ایک عجیب آیت ہے دیکھو قرآن مجید کی. میں یہ جب آیت پڑھتا تھا نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کی آیت ہے، مشہور آیت، کہ اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. حقیقت بتاؤں، مجھے اس آیت کا مطلب اب تک معلوم نہیں تھا. مجھے آرمی کے ایک آفیسر نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے، اور میں سن کے اچھل گیا. میں نے کہا یار بالکل صحیح مطلب بتا رہا ہے یہ. وہ عالم نہیں ہے. جامعۃ الرشید میں بلائے نا کانووکیشن کے لیے، تو ججز بھی آتے ہیں، وکلاء بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ. تو ایک آرمی کے کوئی بڑے آفیسر تھے، ہر طرح کے علماء بھی آتے، ہر طرح کے طبقہ آتا ہے. تو انہوں نے اس آیت کی تشریح کی جو بالکل صحیح تھی. میں نے کہا میں تو اتنا عرصہ ہو گیا اس آیت کا مفہوم، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ علماء ڈرتے ہیں اللہ سے. صرف کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ علماء. میں کہتا یار اس کا مطلب جو عالم نہیں ہے تو وہ تو ڈرے گا ہی نہیں. پھر جب ڈرے گا نہیں تو گناہ کیسے چھوڑے گا؟ گناہ نہیں چھوٹیں گے تو جنت، کیا مطلب جنت صرف مولویوں کے لیے بنی ہے؟
تو میں یہ سوچتا تھا کہ اس کا کوئی مفہوم ہوگا جو مجھے معلوم نہیں ہے. بعض باتیں بہت آسان ہوتی ہیں لیکن آدمی کی کھوپڑی اس طرف جاتی نہیں ہے. وہ کانووکیشن میں آئے تھے, وہ تھے آپ کے ریٹائر کور کمانڈر تھے, کوئی بڑے عالم بھی نہیں تھے. انہوں نے یہ آیت پڑھی, انہوں نے کہا العلماء, اس آیت میں علماء کا مطلب ہے دنیا کا علم جاننے والے. اس آیت میں علماء کا مطلب کیا ہے؟ دینی علم نہیں, بلکہ اتنا انہوں نے کہا. آگے ان کے دلائل دینے سے پہلے ہی, وہ تو دلائل دے دو میں نے سنے ہی نہیں, مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس دعوے کی صداقت کی دلیل کیا ہے. پھر تو ہماری کھوپڑی خود بھی چلتی ہے نا. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا نا کہ اس آیت, دیکھو فوج میں کتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, کتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں دعویٰ کیا جاتا ہے نا فوجی سارے ایسے لبرل ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ جب ملو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں. کور کمانڈر لیول کے لوگ تراویاں پڑھا رہے ہیں, صحیح ہے نا. میں نام لے کے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اپنے بیٹوں کو حافظ بنا رہے ہیں, عالم بنا رہے ہیں. ایسے ایسے ہماری فوج میں, یہ جتنی پاکستان کی فوج میں مذہب کا عنصر ہے, اتنی دنیا کی کسی اور فوج میں مذہب کا عنصر آپ کو نظر نہیں آئے گا. 10 خامیوں کے باوجود, میں ان خامیوں کو خام خامے صحیح نہیں قرار دے رہا. ایک دفعہ میری ایک کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اسلام اور پاکستان آرمی کا رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے لیول کے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں, تو اس لیے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کریں. تو انما یخشى اللہ, انہوں نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سائنس کا علم ہے, دنیا کا علم ہے, صرف وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا. میں نے کہا یار اس بندے نے یہ بات کی, یقیناً کوئی دلیل ہوگی. تو میں نے فوراً آیت کے پچھلے حصے کو پڑھنا شروع کر دیا. ایک دم میری سمجھ میں آ گیا. میں نے میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ. بھائی میرے منہ سے کیا نکلا؟ میں نے کہا یار اس بندے نے مسئلہ حل کر دیا میرا. کیا, کیسے؟ اس سے پہلے جتنی آیتیں ہیں نا, ان آیتوں میں قرآن کہہ رہے ہیں پہاڑوں میں غور کرو, کیسے سیاہ چٹانیں ہیں, کیسے سفید پتھر ہیں پہاڑوں میں. ایک کائنات کی ایک ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں, ایک ایک پورا نا اس کائنات میں ایک ایک چیز کو اللہ ڈیفائن کر رہے ہیں. یہ کتنی عجیب بنائی, یہ ہم نے کتنی عجیب بنائی. ان ایک ایک چیز کی نشانی بیان کرتے کرتے قرآن کہتے ہیں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہو. کیا مطلب؟ ان چیزوں کا علم ہو. نہیں آئی بات میرا خیال. یعنی جو ان چیزوں میں غور کر کے عالم بنے. عالم سے مراد اصطلاحی عالم مراد نہیں ہے جو درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں. عالم سے مراد اس کائنات میں ان چیزوں کو غور کر کے ان چیزوں کا علم رکھنے والے لوگ. اللہ فرماتے ہیں انہی کو اللہ سمجھ میں آئے گا, اس کے علاوہ لوگوں کو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی معرفت, خدا کی محبت حاصل کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم آپ کو خدا سے دور لے جانے کے بجائے قریب. تبھی تو قرآن بار بار انہی چیزوں میں غور کا حکم دے رہا ہے کہ ان چیزوں میں غور کرو. قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے مولویوں میں غور کرو جا کے, ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن میں غور کریں گے تو ہمیں اللہ سمجھ میں آئے گا. ہم سائنس میں غور کر کے نہیں آئے گا, ہمیں کس میں غور کر کے آئے گا؟ قرآن میں. یقیناً قرآن میں. لیکن جب قرآن میں غور کریں گے تو قرآن کہاں لے کے جائے گا آپ کو؟ سائنس کی طرف لے جائے گا قرآن آپ کو. تو قرآن میں غور کر کے جو اللہ کی معرفت بڑھتی ہے نا, وہ اس لیے بڑھتی ہے کہ قرآن آپ کے زاویے کو کیا کر دیتا ہے؟ سیدھا کر دیتا ہے. جب آپ یونیورسٹی میں بیٹھ کے سائنس میں غور کر رہے تھے تو اللہ آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال کے بیٹھے تھے. آپ مذہب کی نفرت لے کے بیٹھے تھے. سمجھتے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آپ پر احسان کر کے آپ کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کو پانی دے دیا. آپ کو کہیں بھی پانی نہیں مل رہا تھا, ایک آدمی نے احسان کیا, اس نے کہا یہ بیچارہ پیاس سے مر جائے گا. وہ بڑے دور دراز سفر کر کے ایک پیالے میں آپ کے لیے پانی لے کر آیا. لیکن جو لانے والا تھا نا, اس سے آپ کی کوئی ذاتی دشمنی تھی, آپ اس کا احسان لینا نہیں چاہتے تھے. آپ کو پتہ تھا یار اس کا احسان مان لیا تو قرضہ معاف کرنا پڑے گا مجھے, ٹھیک ہے نا, اتنا قرضہ اس نے لیا ہوا ہے اور یہ ہے اور فلانا ہے اور بڑے مسائل, تو اس کا شکریہ آپ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ پانی کا پیالہ تو لیں گے اور کنی کترا کے سائڈ پہ آپ ہو جائیں گے. پھر اس پانی پہ آپ ریسرچ شروع کر دیں گے, ہائیڈروجن کتنے اس میں, آکسیجن کتنا, یہ پانی آیا کہاں سے ہے. جو دینے والے اس کو لفٹ کرانے کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے
اس کو زیادہ غور کیا کہ یہ لے کر آیا ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو میرے اوپر لاگو ہو جائیں گے. تو یونیورسٹیوں میں جب سائنس کو پڑھایا جاتا ہے خدا کو ڈکشنری سے نکال کے, کیونکہ اگر اللہ کو بیچ میں لے آئے تو اللہ کو ایجوکیشن سسٹم کے حق میں نہیں ہے, سمجھتے ہو. پھر اللہ کہتا ہے نماز بھی پڑھو, پھر اللہ کہتا ہے باپ اور ماں کی بھی مانو, پھر اللہ کہتا ہے رشتہ داری بھی جوڑو, پھر اللہ کہتا ہے زنا بھی مت کرو, اللہ کہتا ہے شراب بھی مت پیو. تو یہ بہت بڑی ٹینشن بن جائے گی ہمارے لبرل طبقے کے لیے, سائنسدانوں کے لیے بھی بہت بڑی ٹینشن بن جائے گی کہ یار ہم لیبارٹری میں ہم تہجد کی نماز پڑھیں یا لیب میں بیٹھ کے خدمت کریں قوم کی. لہذا انہوں نے ان تمام مسئلوں کا حل یہ رکھا کہ آپ اس کائنات کے ذرے ذرے پہ غور کرو گے, غور کرنے پر تو آپ کو انعام بھی دیے جائیں گے, لیکن گاڈ بیچ میں کہیں بھی نہیں آنا چاہیے, سمجھتے ہو. تو ان کی یہ مجبوری ہے, ہماری میرے بھائی یہ مجبوری نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے, جو اس کائنات میں غور کر کے علم رکھتے ہیں. میرے دل میں جب میں نے کرونا کی بارے میں پڑھا نا تو میرے دل میں اللہ کی محبت الحمدللہ بڑھ گئی. حالانکہ مجھے یہ نالج دینے والے تو سائنٹسٹ ہیں, کوئی مولوی کی تقریر تو میں نے نہیں سنی. ایسا عجیب نظام ہے یار, ایک وائرس کی شکل ایسی ہے تو اینٹی باڈی بھی اسی شکل کا وائرس بنا کے اس کو جا کے دبوچ لیتی. یہ کشتی چل رہی ہے, موت تک چلتی رہے گی, ادھر سے حملہ ہو رہا ہے, ادھر سے. تو جتنا اس کائنات میں آپ غور کرو گے آپ اللہ کی قدرت. آج میں نے ایک ڈاکومنٹ ایک رپورٹ دیکھی, وہ بڑے ڈاکٹر ہیں, کہ جتنی انسانی بنائی ہوئی غذائیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں, کوئی بھی ہو, اس میں ڈاکٹر بھی شامل ہیں, وہ انسانی صحت کے لیے فائدے کے بجائے نقصان. اور جتنی آرگینک چیزیں ہیں جو قدرت نے بنائی ہیں, ہم نے یہ جو کھاد تھی نا گوبر کی ہمیں پسند نہیں آ رہی تھی, جیسے اس کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا نا رشتہ, ہم نے کیا کہ یہ جو گوبر ہے ہم نے کہا یار اس کو زمین میں ڈالو, پھر بیٹھ جاؤ, پھر ایک خربوزہ اتنے دنوں بعد نکلے گا, پھر اس کو کھاؤ. ابے ہم نے نائٹروجن سے یوریا بنا کے دے مار 4.5. آرگینک چیزوں سے کیا کر دیا, انسانی ہاتھ لگ گئے. ہونا تو چاہیے تھا رزلٹ بہت اچھا آتا, مگر اس رزلٹ نے لوگوں کی صحتوں کی ایسی کی تیسی کر. اب تو یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے جو باہر سے گائے آ رہی ہیں نا, اب دیکھو گوالا اس پہ خوش ہو رہے ہیں. میری آپ نے دیکھا یوٹیوب پہ گائے کم ہوتی ہے, تھن زیادہ ہوتے ہیں اس میں, دیکھا ہوگا نا آپ نے, اتنے موٹے موٹے تھنوں والی گائے. آدمی کہتا ہے ابے اس کے کیا ہڈیوں کا جوس نکل رہا ہے گائے کا. ایسی ایسی دوائیں, انجیکشن اور کراس بریڈنگ کر کے نا گائے کا کام, گائے دودھ دینے کی ایک مشین بن چکی ہے اور اس کی کوئی لائف, لوگ دھڑا دھڑ پی رہے ہیں. یہ نہیں پتہ اس دودھ میں بیماریاں کتنی ہیں. وہ جو ہماری گائے پنجاب کی, میں تو پنجاب جاتا ہوں ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے ان گایوں کو کراس بریڈنگ سے بچاؤ. ہمارے جو پنجاب اور سندھ کی گائیں ہیں نا ان پہ ایک الگ سا نور ہوتا ہے, حقیقت ہے. باہر کی گایوں پہ وہ نور نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہ عجیب سور جیسی تو ان کی عجیب سی شکلیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کس سے ان کی شادی وادی کرائی ہے, کیا کرایا بھائی جو یہ چیز پیدا ہوئی. میں نہیں کہہ رہا گائے سے ہی کرائی ہوگی, لیکن ہماری جو ساہیوال کی گائے اور ہمارے جو پنجاب کے سبی کے بیل کتنے خوبصورت ہیں یار, ایسا اونچا کوہان ان کا. یہ چیز آپ کو یورپ میں نہیں ملے گی. لیکن وہ سبی کی جو اپنے حساب سے دے گی, فل آف پروٹین, اس میں جتنا کیلشیم ہونا چاہیے, ہر چیز قدرت کے حساب سے. آپ نے اس گائے کی واٹ لگا دی, پتہ نہیں کہاں سے بیج رکھوائے جا رہے ہیں, اس میں کراس بریڈنگ کر کے اب جو نسلیں آ رہی ہیں ان میں تھن زیادہ ہیں, گائے تھوڑی سی رہ گئی. یہ نیچرل, یہ انسان کا یہاں ہاتھ لگ چکا ہے. اب اس میں وہ فائدے نہیں ہوں. اس لیے میں آپ سے بار بار بس میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں, اگر صحت چاہتے ہو نا مرغیاں پال لو, بکریاں پال لو. ورنہ یہ جو آپ ابھی بکریوں اور مرغیوں, گائے کا بھی دودھ پینا ہے نا گھر میں گائے پال کے, جتنے دن دودھ دے صبر شکر سے پی لو, جب بند کر دے بولو آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ایسی کوئی بدتمیزی نہ کرو کہ گن پوائنٹ پہ دودھ نکالے وہ. ہاں ایسا نہ کرو کہ وہ کہہ رہی بس بھائی میں میرے ختم ہو گئی, آپ کہیں باہر سے میں نے ایک انجیکشن منگوایا, تیرا باپ بھی دودھ دے گا. ہو یہ رہا ہے.
گائے کہہ رہی بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا, میں بس اتنا ہی دودھ دے سکتی ہوں, پی لو, ایک اور پال لو. نہیں جی, اسی سے 10 گایوں کا دودھ نکالنا ہے. اور پھر بھی یہ جو گائے کا دودھ اور بھینس کا دودھ ہمیں انجیکشن والا مل رہا ہے, یہ ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. اس میں تو پکا پکا کے اس کو جلا جلا کے دودھ اس میں غائب ہو چکا ہوتا ہے, دودھ کی جو وہ پتہ نہیں سفید چیز پی رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. صحتیں دیکھو یار, آپ اندازہ لگاؤ کیا شوگر کے اتنے مریض تھے پہلے. یار ہماری دادی تو 80 سال تک اتنا میٹھا کھایا ہے نا, آپ کی سوچ ہوگی. ہم کہتے تھے دادی سے یہ میٹ, اور کوئی ایکسرسائز نہیں تھی. لوگ کہہ رہے ہیں اس زمانے کی عورتیں ورزش, کوئی بھی نہیں. ہماری دادی تو ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی تھی تخت پہ بیٹھ کے, ہر وقت اللہ اللہ. اٹھ کے گئی ہیں, غسل کیا, وضو کیا, بس تخت پہ آ کے اللہ اللہ. خبریں سنتی تھی صبح فل آواز کر کے نا, وہ اونچا سنتی تھی, ان کا خیال تھا پورا محلہ اونچا سنتا ہے. فل آواز سے خبریں لگائی ہوئی ہوتی تھی. ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی اس زمانے میں, اور درود شریف نہیں اللہم صلی علی, وہ آتا تھا صبح پروگرام فل آواز سے, تو وہ لگایا ہوتا تھا. مصلی پہ بیٹھی 85-86 سال ان کی, بڑے آرام سے. اور وہی چائے وہ پیتی تھی میٹھے کے لیے. چائے میں 4-6 چمچ چینی کے. ہم کہتے تھے اتنی چینی, انہوں نے کہا ہم تو بیٹا میٹھے کے لیے تو چائے پیتے ہیں کہ میٹھا منہ میں چلا جائے. انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یار. اور اب صحتیں دیکھو, وجہ کیا تھے؟ انہوں نے چینی اب تو شروع کی ہے, لیکن اپنے بچپن میں انہوں نے جو اسٹرکچر بننا تھا نا وہ گڑ سے بنا تھا, وہ چینی سے نہیں بنا تھا. میرے والد صاحب کہتے تھے ہم جب یہ گنے کے کھیت کٹتے تھے اور جو چینی کے لیے جو شیرہ نکلتا تھا نا, جب وہ شیرہ پکتا تھا ہم ڈونگے بھر بھر کے شیرہ پیتے تھے. وہ سمجھتے ہو, یہ بیماریاں نہیں تھیں. تو یہ جو آرٹیفیشل لائف ہے نا, پاپڑ کرارے پاپڑے کھلا رہے ہو بچوں کو, اور یہ جو خود بھی کھا رہے ہو, اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں یار, کیا کیا کھا رہے ہیں. یہ جو بریانیوں میں لال کلر ڈل رہا ہے, آپ کو نہیں پتا یہ ڈسٹمپر کے ڈبے کھول کھول کے ڈالا جا رہا ہے. دیکھو لوگ اس سے کہتے ہیں سرٹیفائیڈ ہے, یہ محکمہ صحت سے. محکمہ صحت کا حال تو جا کے دیکھو آپ. محکمہ صحت سے آپ چرس بھی پہ بھی آپ لے سکتے ہو سرٹیفکیٹ. پیسے کھلاؤ, جس چیز کا آپ گدھے پہ بکرے کا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہو محکمہ صحت سے, وہ دے دیں گے آپ کو. جیسے حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں نا, ہر پروڈکٹ پہ کیا لگ رہا ہے؟ حلال حلال. وہ ایک بار ٹھپے لگائے تو آدمی کہتے ہیں حلال ہے, تو تحقیق کرو پتہ چلا گوشت ہی حلال نہیں ہے یہ. تو محکمہ صحت پاکستان کا یار اچھا ہوگا, وہ محکمہ صحت کے وزیر بھی کوئی بیان سن رہے ہوں گے, بہت اچھے لوگ ہیں. تو اس لیے میں بس بات کو سمیٹ رہا ہوں, بیان دائیں میں بہت ہو رہا ہے. آپ اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں جو خود پال کے کھا رہا ہے وہ کہہ سکتا ہے میں خالص چیز کھا رہا ہوں. آپ نے گھر میں نیمبو کا پودا لگاؤ, نیمبو نچوڑ کے آپ شکنجی پیو, واقعی آپ نیمبو پی رہے ہو. ورنہ کراچی میں نیمبو نچوڑ کے پی رہے ہو, گٹر کے پانی کے نیمبو کے درخت ہیں بہت سارے, اور وہ اتنے زہر ہیں. یہ سیوریج کا پانی جو ہے نا, کراچی میں کس کے پاس کھاد آئی؟ آپ سیوریج کا پانی جہاں سے گزرتا ہو وہاں پودا ہوگا, وہ ایسا گرین اسپیڈ سے بڑھے گا اور ایسے خوشنما پھل ہوں گے. آپ سبزی منڈی میں سب سے پہلے اس کو خریدو گے, یار یہ بڑا گرین کلر کا ہے. ایک صاحب نے کھیرے کا جوس پینا چھوڑ دیا, مجھے انہوں نے خود بتایا, کہہ رہے میں کھیرے کھاتا تھا, ایک دن میں نے کہا دیر ہو رہی ہے جوس, جب جوس پیا تو گٹر کے پانی کی اسمیل آ رہی تھی اس جوس میں مجھے. کہہ رہے ہیں وہ دن آج کا دن میں نے کھیرے کو ہاتھ بولو نہیں لگا. تو اس لیے بکری پال لو یار, اسی کو کاٹ کے کھا لیا کرو. ویسے گوشت تو اچھا ہی مل رہا ہے الحمدللہ, ہمارے آرگینک گوشت ہے گائے بکری کا, تو دودھ پی لیا کرو, بکری یا گائے پال لو. ہمارے دوست ہیں بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, لیکن انہوں نے اپنی بھینس پالی ہوئی ہے. وہ دودھ دیتی ہے, جب دودھ ختم ہو جاتا ہے بیچ کے دوسری بھینس خرید لیتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. خیر میں اصل بات جو آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی سائنس نے ترقی کر لی, قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا آج بھی کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے. یہ خود قدرت کے برحق ہونے کی دلیل ہے. یار اللہ ہے, اللہ جیسا کچھ بھی کوئی بھی نہیں بنا سکتا. اور یہ جو آپ گوشت جب آئل میں پکاتے ہو نا, آئل میں شدید نقصان دیتا ہے. گوشت اسی کی چربی میں پکاؤ گے تو فائدہ دے گا, کیونکہ اللہ نے وہ چربی اس میں پیدا اس لیے کی ہے کہ میں نے گھی کا تمہارے لیے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. دمبا گھی کا ڈبہ لے کے ساری زندگی گھومتا ہے, وہ چکی ہے نا اس کی, ساری زندگی وہ بوجھ اٹھاتا ہے گھی کا ڈبہ لے کے کہ میں جب پکوں گا نا کٹنے کے بعد تو بازار سے ڈبہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے رب نے میرے گوشت کو پکانے کے لیے ڈبے کا انتظام پہلے سے کیا ہوا ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں, اس ڈبے کو اٹھا کے آپ نے, وہ صابن بن رہا ہے اس سے,
اور اس کو کوکنگ آئل میں آپ نے دمبے کو پکایا اور پیٹ پکڑ کے. اور جو پیٹ جن کا خراب ہوتا ہے وہ خوش قسمت لوگ ہیں, کیونکہ پیٹ بتا دیتا ہے کہ اچھی چیز نہیں کھائی. جن کا پیٹ خراب نہیں ہو رہا وہ بدقسمت لوگ ہیں, ان کا پیٹ ان کو بتا نہیں رہا ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب جب سے میں نے یہ صاف ستھرا پانی پینا شروع کیا ہے, میرا معدہ یہ کراچی کی لائن کا پانی برداشت نہیں کرتا, اس کا مطلب میرا معدہ تو خراب ہو گیا. پہلے تو ہم یہ پیتے تھے نا پانی لائن کا, جہاں سے مرضی پئیں ہضم. اب یہ ہم ایسے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم چھوئی موئی بن گئے ہیں, اب یہ صاف پانی کے علاوہ وہ پانی ہضم ہی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا محترم پہلے جو پیٹ تھا نا اس کو گندگی کھانے کی عادت پڑ چکی تھی, وہ جو ہضم کر رہا تھا نا تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, سمجھ رہے ہو نا. وہ بیچارہ بیزار آ گیا تھا کہ یار میں تجھے سمجھا کے تھک گیا ہوں, غلط چیز کھا رہا ہے تو. اب آپ کھا ہی رہے ہو تو اس نے جو چیزیں ڈیمیج کرنی تھی پانی نے, جو کراچی میں پانی ہے, جو چیزیں اس نے خراب کرنی تھی وہ کیا کر دی ہیں, وہ کر رہا تھا. اب آپ چونکہ صاف پانی کے عادی ہو گئے ہو, اب غلط پانی پیتے ہو, معدہ کہہ دیتا ہے بھائی سر ایکسکیوز می سر. یہ چیز ہمارے نا یہ سب چیزیں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں. جو غلط چیز جاتی ہے باڈی خود بتاتی ہے بھائی یہ ٹھیک کام نہیں کیا آپ, لیکن باڈی ایک حد تک بتاتی ہے. اگر آپ گٹکے کے عادی ہو گئے ہو پان کے, باڈی بتانا چھوڑ دے گی. آپ پہلی دفعہ آپ سٹا لگا کے دیکھو, شراب پیو, آپ کلابازیاں کھاؤ گے, معدہ کہے گا خدا کا واسطہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. آپ چرس پیو گے, پہلی دفعہ میں الٹیاں ہو جائیں گی, معدہ کہے گا بھائی کوئی کھانے کی چیز کھا, تو نے کیا کھایا ہے. ہر چیز, ہر نقصان دہ چیز کا ایسا ہی ہے. چائے جن کو عادت نہیں ہوتی پیتے ہیں, ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے. معدہ بتا دیتا ہے کوئی اچھی چیز آپ نے نہیں پی, لیکن ہم پی کے معدے کو چپ کراتے ہیں, چپ کر کے بیٹھا رہا میں یہی کھلاؤں گا تو. معدہ کہتا ہے پی لے بھائی تو. اب ہم معدہ اس کو برداشت کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یار ہم تو ماشاء اللہ کافی پیے جا رہے ہیں, 6 کپ کافی کے پی لیتے ہیں, ہم تو شراب پیتے ہیں اور ہم تو سٹے لگاتے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی کچھ نہ ہونا اس کی علامت ہے. اب جب ہوگا نا تو کچھ بہت بڑی چیز ہوگی. پہلے صرف تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا, آپ کا پیٹ خراب ہوا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو قدرتی چیزیں پیدا کی ہیں اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ خود اس بات کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ خدا کہتا ہے افمن یخلق کما لا یخلق, بھلا جس نے بنایا وہ ان جیسا ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. تو جتنا آپ غور کریں گے, تو جو میں اصل آیت لے کے چلا تھا کہ فرشتوں کا وجود اس آیت سے ثابت ہوتا ہے سورہ الحاقہ کی. تو جیسے ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں کہ جراثیم وراسیم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو اللہ نے ہمیں بتایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. زمین پہ نا بہت سی ایسی مخلوق ہے جو مادی نہیں ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ کسی لیب میں ٹریس نہیں ہو سکتی. اسے جنات کہا جاتا ہے, جو آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. قرآن میں یہ مضمون بار بار آیا ہے کہ وہ جنات ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور جیسے ہمارے اندر کے جراثیم باہر کے جراثیم سے ہر وقت لڑ رہے ہیں, ایسے ہی فرشتے آسمانوں سے اتر کے ان جنات سے کیا کرتے ہیں, فائٹ کرتے ہیں اور ہمارا دفاع کرتے ہیں. ان کی باریاں لگتی ہیں, حدیث میں آتا ہے فجر میں الگ فرشتے اور عصر میں الگ فرشتے, باریاں لگتی ہیں. ایسے آسمانوں سے تانتا بندھا ہوا ہے اور وہ ہماری کیا کر رہے ہیں, حفاظت. ان فرشتوں کی اللہ نے اور بہت سارے کام لگائے ہیں. وقت پورا ہو گیا, بیان بھی کافی لمبا ہو گیا, پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پہ مزید ہم چلیں گے.